تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مجادلہ آیات 1 تا 4 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تفسیر: یہ ہے زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ فقہائے اسلام نے اس آیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں اور اسلام کے اصول عامہ سے اس مسئلے میں جو قانون اخذ کیا ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1، زہار کا یہ قانون عرب جاہلیت کے اس رواج کو منسوخ کرتا ہے جس کی روح سے یہ فعل نکاح کے رشتے کو توڑ دیتا تھا اور عورت شوہر کے لیے ابداً حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح یہ قانون ان تمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جو زہار کے بے معنی اور بے اثر سمجھتے ہوں اور آدمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو ماں یا محرمات سے تشبیہ دے کر اس کے ساتھ حسب سابق زن و شو کا تعلق جاری رکھے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں ماں اور دوسرے محرمات کی حرمت ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے کجا کہ اس کو زبان پر لائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون نے اس معاملے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ زہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زہار سے عورت وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادا نہ کرتے، اور یہ کہ صرف کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے۔ نمبر 2، زہار کرنے والے شخص کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا زہار معتبر ہے جو عاقل و بالغ اور بحالت ہوش و حواس زہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بچے اور مجنون کا زہار معتبر نہیں ہے، نیز ایسے شخص کا زہار بھی معتبر نہیں ہے جو ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، مثلاً سوتے میں بڑبڑائے یا کسی نوعیت میں بے ہوشی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حسب ذیل امور میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ الف، نشے کی حالت میں زہار کرنے والے کے متعلق ائمہ 4 سمیت فقہا کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نشہ آور چیز جان بوجھ کر استعمال کی ہو اور اس کا زہار اس کی طلاق کی طرح قانوناً صحیح مانا جائے گا کیونکہ اس نے یہ حالت اپنے اوپر خود طاری کی، البتہ اگر مرض کی وجہ سے اس نے کوئی دوائی پی ہو اور اس سے نشہ لاحق ہو گیا ہو یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے کے لیے شراب پینے پر مجبور ہوا ہو تو اس طرح کے نشے کی حالت میں اس کے زہار و طلاق کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ احناف اور شوافع اور حنابلہ کی رائے یہی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق و زہار معتبر نہیں۔ احناف میں امام طحاوی رحمہ اللہ اور قرخی رحمہ اللہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ایسے نشے کی حالت میں زہار معتبر ہوگا جس میں آدمی بالکل بہک نہ گیا ہو بلکہ وہ مربوط اور مرتب کلام کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک زہار صرف اس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو، ذمیوں پر ان احکام کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں الذین یظاہرون منکم کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور 3 قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ قرآن
میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ احکام ذمی اور مسلمان دونوں کے ظہار پر نافذ ہوں گے، البتہ ذمی کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا تو غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جیم، کیا مرد کی طرح عورت بھی زہار کر سکتی ہے؟ مثلاً اگر وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تو میرے لیے میرے باپ کی طرح ہے یا میں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں، تو کیا یہ بھی زہار ہے؟ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ یہ زہار نہیں ہے اور اس پر زہار کے قانونی احکام سرے سے ان کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں یہ احکام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ شوہر بیویوں سے زہار کریں، الذین یظاہرون من نسائہم، اور زہار کرنے کے اختیارات اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق دینے کا اختیار ہے۔ عورت کو شریعت نے جس طرح یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ شوہر کو طلاق دے دے، اسی طرح اسے یہ اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے حرام کر لے۔ یہی رائے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، ابو ثور رحمہ اللہ اور لیث بن سعد کی ہے رحمہ اللہ کہ عورت کا ایسا قول بالکل بے معنی اور بے اثر ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زہار تو نہیں ہے مگر اس سے عورت پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ عورت کا ایسے الفاظ کہنے کا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک بھی ابن قدامہ نے یہی نقل کیا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے عورت نے یہ بات کہی ہو کہ میں اس شخص سے شادی کروں تو وہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا باپ، تو یہ زہار ہوگا، اور اگر شادی کے بعد کہے تو یہ قسم کے معنی میں ہوگا جس سے کفارہ یمین لازم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بصری رحمہ اللہ، زہری رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور حسن بن زیاد لؤلؤی کہتے ہیں کہ یہ زہار ہے، اور ایسا کہنے سے عورت پر کفارہ زہار لازم آئے گا، البتہ عورت کو یہ حق نہ ہوگا کہ کفارہ دینے سے پہلے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ ابراہیم نخعی کی اس کی تائید میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عائشہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مصعب نے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو ہوا علیہ کا ظہر ابی، وہ میرے اوپر ایسے ہے جیسے میرے باپ کی پیٹھ۔ کچھ مدت بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مدینہ کے علماء سے اس کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے، جن میں متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے، یہ فتویٰ دیا کہ عائشہ پر کفارہ زہار لازم ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ابراہیم نخعی اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتی تو کفارہ لازم نہ آتا، مگر انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے کفارہ ان پر واجب ہو گیا۔ نمبر 3، جو عاقل و بالغ آدمی زہار کے صریح الفاظ بحالت ہوش و حواس زبان سے ادا کرے، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس نے غصے میں یا مذاق میں یا پیار میں ایسا کہا، یا یہ کہ اس کی نیت زہار کی نہ تھی۔ البتہ جو الفاظ اس معاملے میں صریح نہیں ہیں اور جن میں مختلف معنوں کا احتمال ہے، ان کا حکم الفاظ کی نوعیت پر منحصر ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ زہار کے صریح الفاظ کون سے ہیں اور غیر صریح کون سے۔ نمبر 4، یہ امر متفق علیہ ہے کہ زہار اس عورت سے کیا جا سکتا ہے جو آدمی کے نکاح میں ہو، البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی زہار ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں مختلف مسالک ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت سے اگر آدمی یہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں تو میرے اوپر تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ ادا کیے بغیر اسے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔
یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے یہ بات کہی اور بعد میں اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کفارہ ظہار دینا ہوگا۔ مالکیہ اور حنابلہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور وہ اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ اگر عورت کی تخصیص نہ کی گئی ہو بلکہ کہنے والے نے یوں کہا ہو کہ تمام عورتیں میرے اوپر ایسی ہیں، تو جس سے بھی وہ نکاح کرے گا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ یہی رائے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، عطا بن ابی رباح، حسن بصری اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کی ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے زہار بالکل بے معنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ نمبر 5، کیا زہار ایک خاص وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی خاص وقت کی تعین کر کے زہار کیا ہو تو جب تک وہ وقت باقی ہے عورت کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا، اور اس وقت کے گزر جانے پر زہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سلمہ بن صخر بیاضی کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنی بیوی سے رمضان کے لیے زہار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کی تعین بے معنی ہے، بخلاف اس کے امام مالک رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہار جب بھی کیا جائے ہمیشہ کے لیے ہوگا اور وقت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وقت گزر جانے پر آپ سے آپ ختم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، مشروط زہار کیا گیا ہو تو جس وقت بھی شرط کی خلاف ورزی ہوگی کفارہ لازم آ جائے گا۔ مثلاً آدمی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کو ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ نمبر 7، ایک بیوی سے کئی مرتبہ زہار کے الفاظ کہے گئے ہوں تو حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا گیا ہو یا متعدد نشستوں میں، بہرحال جتنی مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الا یہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکرار محض اپنے پہلے قول کی تاکید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی مرتبہ اس قول کی تکرار کی گئی ہو، قطع نظر اس سے کہ اعادے کی نیت ہو یا نہ تاکید کی، کفارہ ایک ہی لازم ہوگا۔ یہی قول شعبی، طاؤس، عطا بن ابی رباح، حسن بصری اور اوزاعی رحمہم اللہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تکرار ایک نشست میں کی گئی ہو تو ایک ہی کفارہ ہوگا، اور مختلف نشستوں میں کی ہو تو جتنی نشستوں میں کی گئی ہو اتنے ہی کفارے دینے ہوں گے۔ قتادہ اور عمر بن دینار کی یہی رائے ہے۔ نمبر 8، 2 یا زائد بیویوں سے بیک وقت اور بیک لفظ زہار کیا جائے، مثلاً ان کو مخاطب کر کے شوہر کہے کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ کفارہ دینے ہوں گے۔ یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، طاؤس، عطا، حسن بصری، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور ابن شہاب زہری رحمہم اللہ کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں سب کے لیے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔ ربیعہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور کی بھی یہی رائے ہے۔ نمبر 9، یہ زہار کا کفارہ دینے کے بعد اگر آدمی پھر زہار کر بیٹھے تو یہ امر متفق علیہ ہے کہ پھر کفارہ دیے بغیر بیوی کے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ نمبر 10، کفارہ ادا کرنے سے پہلے اگر بیوی سے تعلق زن و شوق قائم کر بیٹھا ہو تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اگرچہ یہ گناہ ہے اور آدمی کو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور اس کا اعادہ
پھر نہ کرنا چاہیے، مگر کفارہ اسے ایک ہی دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ استغفار کرو اور اس وقت تک بیوی سے الگ رہو جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دو، مگر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تھا کہ کفارہ زہار کے علاوہ اس پر انہیں کوئی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، قبیصہ بن ذؤیب، سعید بن جبیر، زہری اور قتادہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس پر 2 کفارے لازم ہوں گے، اور حسن بصری اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ 3 کفارے دینے ہوں گے۔ غالباً ان حضرات کو وہ احادیث نہ پہنچی ہوں گی جن میں اس مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بیان ہوا ہے۔ نمبر 11، بیوی کو کس سے تشبیہ دینا زہار ہے؟ اس مسئلے پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ عامر شابعی کہتے ہیں کہ صرف ماں سے تشبیہ زہار ہے، اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ ماں کی بھی صرف پیٹھ سے تشبیہ زہار، باقی اور کسی بات پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مگر فقہائے امت میں سے کسی گروہ نے بھی ان سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے ماں سے تشبیہ کو گناہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت ماں جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کا حکم وہی نہ ہو جو ماں سے تشبیہ کا حکم ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں تمام وہ عورتیں داخل ہیں جو نسب یا رضاعت یا ازدواجی رشتے کی بنا پر آدمی کے لیے ابداً حرام ہیں، مگر وقتی طور پر جو عورتیں حرام ہوں اور کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں وہ اس میں داخل نہیں، جیسے بیوی کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھپھی یا غیر عورت جو آدمی کے نکاح میں نہ ہو۔ ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس پر نظر ڈالنا آدمی کے لیے حلال نہ ہو زہار ہوگا۔ البتہ بیوی کے ہاتھ، پاؤں، سر، بال، دانت وغیرہ کو ابداً حرام عورت کی پیٹھ سے یا بیوی کو اس کے سر، ہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبیہ دینا زہار نہ ہوگا، کیونکہ ماں بہن کے ان اعضاء پر نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے۔ اس طرح یہ کہنا کہ تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ جیسا ہے یا تیرا پاؤں میری ماں کے پاؤں جیسا ہے زہار نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں صرف وہی عورتیں داخل ہیں جو ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام رہیں گی، یعنی ماں، بیٹی، بہن وغیرہ، مگر وہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں جو کبھی حلال رہ چکی ہوں، جیسے رضاعی ماں، بہن، ساس، بہو، یا کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں جیسے سالی۔ ان عارضی یا وقتی حرام عورتوں کے ماسوا ابدی حرمت رکھنے والی عورتوں میں سے کسی کے ان اعضاء کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا زہار ہوگا جن کا ذکر بغرض اظہار اکرام اور توقیر عادتاً نہیں کیا جاتا، رہے وہ اعضاء جن کا اظہار و اکرام اور توقیر کے لیے کیا جاتا ہے تو ان سے تشبیہ صرف اس صورت میں زہار ہوگی جب کہ یہ بات زہار کی نیت سے کہی جائے۔ مثلاً بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی آنکھ یا جان کی طرح ہے، تو یا ماں کے ہاتھ، پاؤں یا پیٹھ کی طرح ہے، یا ماں کے پیٹھ یا سینے سے بیوی کے پیٹھ یا سینے کو تشبیہ دینا، بیوی کے سر، پیٹھ یا ہاتھ کو اپنے لیے ماں کی پیٹھ جیسا قرار دینا، یا بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، زہار کی نیت سے ہو تو زہار ہے اور عزت کی نیت سے ہو تو عزت ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو آدمی کے لیے حرام ہو اس سے بیوی کو تشبیہ دینا زہار ہے، حتیٰ کہ بیوی سے یہ کہنا بھی زہار کی تعریف میں آتا ہے کہ تو میرے اوپر فلاں غیر عورت کی پیٹھ جیسی ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محرمات کے کسی عضو سے بیوی یا
بیوی کے کسی عضو کو تشبیہ دینا زہار ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اعضاء ایسے ہوں جن پر نظر ڈالنا حلال نہ ہو، کیونکہ ماں کے کسی عضو پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا جیسی بیوی پر نظر ڈالی جاتی ہے حلال نہیں ہے۔ حنابلہ اس حکم میں تمام ان عورتوں کو داخل سمجھتے ہیں جو ابداً حرام ہوں، خواہ وہ پہلے کبھی حلال رہ چکی ہوں، مثلاً ساس یا دودھ پلانے والی ماں، رہیں وہ عورتیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں، مثلاً سالی، تو ان کے معاملے میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ ان سے تشبیہ بھی زہار ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے تشبیہ زہار نہیں ہے۔ نیز حنابلہ کے نزدیک بیوی کے کسی عضو کو محرمات کے کسی عضو سے تشبیہ دینا زہار کی تعریف میں آ جاتا ہے، البتہ بال، ناخن، دانت جیسے غیر مستقل اجزائے جسم اس حکم سے خارج ہیں۔